بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 19۔ اس سبق میں ہم اسماء موصولہ پڑھیں گے۔ اسماء موصولہ اسم موصول کی جمع ہے اور اسم موصول قسم ہے اسم غیر متمکن کی، اس لیے تعریف کرتے وقت سب سے پہلے بولنا ہے وہ اسم غیر متمکن ہے جو بغیر صلہ کے جملے کا جزء تام نہ بن سکے۔ صلہ کہتے ہیں اسم موصول کے بعد والے جملے کو صلہ کہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، چاہے اسمیہ خبریہ ہو چاہے جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ جو بغیر صلہ کے یعنی بعد والے جملے سے ملے بغیر جملے کا یعنی اسم موصول سے پہلے جو جملہ چل رہا ہے اس کا جزء تام یعنی پورا جز مکمل جز نہ بن سکے۔ یعنی مثلا مسند اور مسند الیہ دو جملے کی جز ہے تو اسم موصول جملے کا جو بھی جز ہو وہ مکمل اس وقت بنتا ہے جبکہ وہ اپنے بعد والے جملے سے ملتا ہے۔ یعنی اسم موصول اپنے بعد والے جملے سے ملے بغیر نہ مکمل مسند بن سکتا ہے نہ مکمل مسند الیہ بنتا ہے، بلکہ ہمیشہ اسم موصول اپنے بعد والے جملے سے مل کر ہی پورا جز یعنی مسند بنتا ہے یا مسند الیہ بنتا ہے۔ جیسے مثال سے سمجھتے ہیں جاء الذی ابوہ عالم، اس میں الذی اسم موصول ہے اور ابوہ عالم اس کے بعد والا جملہ اس کو کہیں گے صلہ۔ تو یہ اسم موصول اپنے بعد والے جملے سے ملے بغیر پہلے والا جملہ یعنی جاء سے جو شروع ہوا اس کا مکمل جز نہیں بن سکتا کہ جاء مسند ہے اور الذی مسند الیہ ہے، لیکن یہ مسند الیہ ابھی ادھورا ہے۔ جاء الذی اتنے کا ترجمہ ہوگا آیا وہ شخص جو کہ کون سا شخص آیا، ابھی بات ادھوری ہے۔ جب تک یہ الذی اپنے بعد والا جملہ یعنی ابو عالم سے نہ مل جاوے تب تک یہ پہلے والے مسند کا یہ مسند الیہ نہیں بن سکتا، یعنی الذی اپنے بعد والے جملے سے مل کر ہی جاء کا مسند الیہ بنے گا۔ صلہ، اسی بات میں صلہ کی تعریف بیان کی۔ صلہ وہ جملہ خبریہ یا شبہ جملہ ہے جو اسم موصول کے بعد اس کے معنی پورا کرنے کے لیے لایا جاوے۔ جیسے اس مثال میں ابوہ عالم صلہ ہے اور یہ جملہ خبریہ کی مثال ہے۔ دو چیزیں بیان کی، جملہ خبریہ یا شبہ جملہ، تو یہ مثال ہے جملہ خبریہ صلہ بن رہا ہو اس کی۔ تو ابوہ عالم جملہ اسمیہ خبریہ صلہ ہے کیونکہ وہ الذی اسم موصول کے بعد ہے اور اسم موصول کا معنی پورا کرنے کے لیے لایا گیا ہے کہ جب تک الذی کے ساتھ ابوہ عالم جملہ نہیں آئے گا تب تک بات واضح نہیں ہوگی، بات مکمل نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات بیان کی کہ صلہ میں اسم موصول کی طرف لوٹنے والی ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے اور اس ضمیر کو کہتے ہیں عائد۔ جیسے اس مثال کے اندر ابوہ کی ہو ضمیر ہے جو کہ الذی سے موصول کی طرف لوٹ رہی ہے، آیا وہ شخص جس کا باپ عالم ہے، تو ابوہ کی ہو ضمیر لوٹ رہی ہے الذی کی طرف اور اس ضمیر کو کہا جائے گا عائد۔ عائد میں ایک بات تو یہ یاد رکھے کہ عائد ہمیشہ غائب کی ضمیر ہوتی ہے، متکلم یا مخاطب کی ضمیر نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے عائد ضمیر ہمیشہ اسم موصول کے مطابق رہے گی، واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث میں، یعنی اسم موصول واحد تثنیہ جمع میں سے جو ہوگا اس کے مطابق ضمیر رہے گی۔ الذی مذکر مؤنث میں سے جو ہوگا اس کے مطابق ضمیر رہے گی۔ فائدہ، اسی بات میں صدر صلہ کو بیان کیا ہے۔ صلہ جیسا کہ اوپر گزرا اسم موصول کے بعد والے جملے کو صلہ کہتے ہیں۔ صدر صلہ اس جملے کے پہلے حصے کو، پہلے جز کو صدر صلہ کہیں گے۔ جیسے اوپر والی مثال جاء الذی ابوہ عالم میں ابوہ عالم صلہ ہے تو اس کا پہلا جز ابوہ پہلا حصہ اس کو کہیں گے صدر صلہ۔ تو صدر صلہ وہ اسم یا فعل ہے جو صلہ کے شروع میں ہو، خواہ وہ مسند ہو یا مسند الیہ ہو۔ جیسے مثال مذکور میں ابوہ، جیسے اوپر مثال گزری جاء الذی ابوہ عالم، اس میں ابوہ صلہ کا پہلا حصہ ہے، پہلا جز ہے، اس کو کہیں گے صدر صلہ۔ آگے اسماء موصولہ کو بیان کیا ہے۔ الذی، اللذان، اللذین، اللذین، اللتی، اللتان، اللتین، اللاتی، اللواتی، ما، من، ایٌ، ایۃ۔ اس کے علاوہ اور بھی اسماء موصولہ ہے جو نیچے دیے ہیں۔ الف لام بمعنی الذی، اس میں فاعل اور اسم مفعول کے شروع میں، یعنی اس میں فاعل اور اسم مفعول کے شروع میں جو الف لام ہوتا ہے وہ بھی اسم موصول کے معنی میں ہوتا ہے۔ جیسے الضارب، المضروب، تو الضارب کے شروع میں جو ال ہے وہ الذی کے معنی میں ہے، چنانچہ یہ الذی ضارب یا الذی ضرب کے معنی میں ہے۔ المضروب کے شروع میں جو ال ہے وہ بھی الذی کے معنی میں ہے، چنانچہ یہ المضروب الذی مضروب یا الذی ضرب کے معنی میں ہے۔ اور یہ ضرور نہیں کہ یہ الف لام ہمیشہ الذی کے معنی میں ہو، بلکہ اس میں فاعل اور اسم مفعول کا جو سا صیغہ ہوگا اس کے مطابق یہ الف لام اسم موصول کے معنی میں ہوگا۔ جیسے یہاں الضارب والمضروب واحد مذکر کا صیغہ ہے تو اسماء موصولہ میں سے جو واحد مذکر کے لیے آتا ہے یعنی الذی، یہاں الذی کے معنی میں ہوگا۔ اور اگر الضاربۃ المضروبۃ واحد مؤنث کا صیغہ ہے تو اس کے شروع میں جو ال آئے گا تو وہ التی کے معنی میں ہوگا۔ الضاربان المضروبان تثنیہ مذکر کا صیغہ ہے تو اس وقت اس کے شروع میں اللذان کے معنی میں ہوگا۔ اسی پر اور مثالوں کو قیاس کر لیا جاوے۔ پھر قبیلہ بنی تئی کی لغت میں ذو بمعنی الذی، ایک اسم موصول اور بیان کیا کہ ذو یہ بھی اسم موصول ہے جبکہ وہ الذی کے معنی میں ہو۔ بمعنی الذی اس لیے کہا کہ ایک ذو اور آتا ہے جو صاحب ان کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے ذو مال، مال والا، تو یہ ذو تو معرب ہے جس کو اسماء ستہ مکبرہ میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہ اس کے علاوہ دوسرا ذو ہے جو قبیلہ بنی تئی کی لغت میں الذی اسم موصول کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے جاء ذو ضربک، آیا وہ شخص جس نے تجھ کو مارا، اس میں ذو اسم موصول ہے اور ضربک صلہ ہے۔ اور ضرب میں ہوا ضمیر ہے جو عائد ہے اسم موصول ذو کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ضرب فعل صدر صلہ ہے، اور یہ اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر جاء کا فاعل یعنی مسند الیہ بن رہا
رہا ہے۔ یہ یعنی جاء ذو ضربک جاء الذی ضرب کے معنی میں ہے، یعنی اس میں یہ بتلایا کہ ذو بمعنی الذی اسم موصول ہے۔ ایون اور ایتن سے یہ الگ بات ہے، دوسرا فائدہ بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم ان کی مثالیں جان لیتے ہیں۔ الذی کی مثال تو اوپر آ چکی، جاء الذی ابوہ عالم۔ اللذان کی مثال دیں گے، جاء اللذان ابوہما عالم۔ اللذین رأیت اللذین ابوہما عالم۔ الذین کی مثال ہوگی، جاء الذین ابوہم عالم، جاءت اللتی ابوہا عالم، جاءت اللتان ابوہما عالم، رأیت اللتین ابوہما عالم، جاءت اللاتی ابوہن عالم، جاءت اللواتی ابوہن عالم۔ ان سب مثالوں میں صلہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، اور صلہ جملہ فعلیہ خبریہ اس کی مثال بنے گی، جاء الذی ضربک، جاء اللذان ضرباک، رأیت اللذین ضرباک، جاء الذین ضربوک، جاءت اللتی ضربتک، جاءت اللتانی ضربتاک، رأیت اللتین ضربتاک، جاءت اللاتی ضربنک، جاءت اللواتی ضربنک۔ ما اسم موصول کی مثال، جیسے ھذا ما لونہ احمر، ما اسم موصول ہے اور لونہ احمر اس کا صلہ ہے جو کہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، یہ وہ چیز ہے جس کا رنگ سرخ ہے۔ اور صلہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو، جیسے ھذا ما افرحک، یہ وہ چیز ہے جس نے تجھ کو خوش کر دیا، اس میں ما اسم موصول ہے اور افرحک صلہ ہے، اور افرح میں ہو ضمیر عائد ہے۔ من اسم موصول کی مثال، جاء من ضربک، من اسم موصول ہے اور ضربک صلہ ہے، ضرب میں ہو ضمیر عائد ہے، اور جملہ اسمیہ خبریہ صلہ بن رہا ہو، جیسے جاء من ابوہ عالم، آیا وہ شخص جس کا باپ عالم ہے، اس میں من اسم موصول ہے اور ابوہ عالم صلہ ہے، اور ابوہ کی وہ ضمیر عائد ہے، اور ابوہ صدر صلہ ہے۔ این اور ایتن یہ بھی اسم موصول ہوتے ہیں، اس کی مثالیں بعد میں آ رہی ہے۔ اس میں فاعل اپنے فاعل اور اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ کہلاتا ہے، اور یہی شبہ جملہ اسم موصول کا صلہ بنتا ہے۔ جیسا کہ اوپر صلہ کی تعریف میں آیا تھا، صلہ وہ جملہ خبریہ یا شبہ جملہ ہے، تو شبہ جملہ سے یہی مراد ہے، اس میں فاعل اپنے فاعل اور اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر بمعنی الذی اسم موصول کا صلہ، الف لام بمعنی الذی کا صلہ شبہ جملہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بقیہ اسماء موصولہ کا صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ یہاں تک سب اسماء موصولہ ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں، الذی سے لے کر ذو تک سب اسماء موصولہ ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں، اور این ایتن اس وقت مبنی ہوں گے جبکہ این اور ایتن مضاف ہو اور صدر صلہ یعنی مبتدا ضمیر محذوف معنوی ہو، یہاں معنوی ہو گیا ہے اور صحیح ہے منوی، منوی اسم مفعول کا صیغہ ہے، نوا ینوی سے بمعنی نیت کرنا، تو منوی یعنی نیت کیا ہوا، یعنی ایسی ضمیر محذوف ہو جو متکلم کی نیت میں ہو، جیسے یہاں لکھا ہے لفظوں سے محذوف دل میں موجود، یعنی متکلم کی نیت میں ہو اور لفظوں میں موجود نہ ہو، تو اسم موصول مبنی بر ضمہ ہوتے ہیں، ورنہ معرب ہوں گے، یعنی اگر یہ صورت نہ ہو، مضاف ہو اور صدر صلہ مبتدا ضمیر محذوف منوی، یہ صورت نہ ہو، تو پھر اس صورت میں این اور ایتن مبنی نہیں ہوں گے بلکہ معرب ہوں گے، جیسے ایہم آخذ مالک، ان میں کا وہ شخص جو لینے والا ہے تیرے مال کو، یا دوسری بات ہے اس کے شروع میں جاء لگا دو، جاء ایہم آخذ مالک، آیا ان میں سے وہ شخص جو لینے والا ہے تیرے مال کو، اس میں ایہم اسم موصول ہے اور آخذ مالک صلہ ہے، اور صلے کا پہلا جز صدر صلہ محذوف ہے، اصل عبارت ہے ایہم ہوا آخذ مالک، تو ہوا آخذ مالک پورا جملہ صلہ ہے اور اس کا صدر صلہ ہوا محذوف ہے اور منوی ہے، یعنی متکلم کی نیت میں ہے، لہذا این مبنی پر ضمہ رہے گا۔ یہاں کہا ورنہ معرب، تو اس کی تین صورتیں نکلے گی، ایک تو یہ کہ مضاف ہو اور صدر صلہ محذوف نہ ہو بلکہ مذکور ہو، جیسے یہاں ایہم ہوا آخذ مالک اگر جو جاء ایہم ہوا آخذ مالک، تو اس میں این مضاف ہے اور ہوا ضمیر جو صدر صلہ ہے مذکور ہے، اور دوسری صورت این اور ایتن مضاف نہ ہو اور صدر صلہ بھی مذکور نہ ہو بلکہ محذوف ہو، جیسے جاء این آخذ مالک، آیا وہ شخص جو تیرا مال لینے والا ہے، تو اس میں بھی این معرب رہے گا، مبنی نہیں ہوگا، اور چوتھی صورت ہے این ایتن مضاف نہ ہو اور صدر صلہ مذکور ہو، جیسے این ہوا آخذ مالک، تو اس میں این مضاف نہیں ہے اور ہوا صدر صلہ مذکور ہے، اس میں بھی این معرب رہے گا۔ تمرین، مندرجہ ذیل جملوں کی ترکیب ذو، این اور ایتن کے معرب اور مبنی ہونے کی شناخت، صلہ اور صدر صلہ کی شناخت اور وجہ شناخت بیان کرے۔ اس تمرین میں ہمیں اسماء موصولہ اور اس کے متعلقات کی مشق کرنی ہے، اس میں سے خاص طور سے ذو، این اور ایتن، اس کے بارے میں بھی بتانا ہے کہ معرب ہے یا مبنی، کیونکہ ذو ایک تو اسم موصول ہے اور دوسرا ذو بمعنی والا ہے، وہ معرب ہوتا ہے، تو ہمیں پہچاننا ہے کہ ذو اسم موصول ہے جو کہ مبنی ہوتا ہے یا ذو بمعنی والا ہے جو کہ معرب ہوتا ہے۔ این اور ایتن کی چار حالتیں ہیں جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا، تو مبنی کی حالت ہے یا معرب کی حالت ہے، اس کو متعین کرنا ہے، اس کے علاوہ اسم موصول، صلہ، صدر صلہ، عائد وغیرہ کی شناخت کرنی ہے۔ انفقوا مما رزقناکم، انفقوا امر کا صیغہ ہے، تم خرچ کرو، مما من حرف جر ہے، ما اسم موصول ہے، ان چیزوں میں سے یعنی اس مال میں سے، رزقناکم جو ہم نے تم کو دیا، اس مثال میں ما اسم موصول ہے، رزقناکم صلہ ہے اور رزقنا صدر صلہ ہے، اور عائد ضمیر محذوف ہے، رزقناکموہ، اصل میں تھا رزقناکموہ، وہ ضمیر منصوب متصل محذوف ہے جو ہم نے تم کو دیا۔ ترکیب کریں گے، انفقوا فعل، اس میں واو ضمیر فاعل، من حرف جر ما اسم موصول،
رزقنا فعل نا ضمیر فاعل، کم ضمیر مفعول به اول اور ہو ضمیر عائد محذوف مفعول به ثانی، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول به سے مل کر صلہ، اسم موصول صلہ سے مل کر من کا مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا انفقوا فعل کے، فعل فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعل ہوا۔ لا تطع من عصى اللہ، لا تطع تو اطاعت مت کر، تو فرما برداری مت کر، من اس شخص کی عصا جس نے نافرمانی کی، اللہ کی، تو اس شخص کی اطاعت مت کر جس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اس میں من اسم موصول ہے اور عصا اللہ صلہ ہے جو کہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے، اور عصا صدر صلہ ہے، اور عصا میں ہوا ضمیر عائد ہے۔ ترکیب کریں گے، لا تطع فعل اس میں انت ضمیر فاعل، من اسم موصول، عصا فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، لفظ اللہ مفعول به، فعل فاعل مفعول به سے مل کر من کا صلہ، اسم موصول صلہ سے مل کر لا تطع کا مفعول به، فعل فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ الذین کفروا لهم النار، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لہم ان کے لیے، النار جہنم ہے، الذین اسم موصول ہے اور کفروا اس کا صلہ ہے اور واو ضمیر عائد ہے، اور اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر جملے کا جز یعنی مبتدا بن رہا ہے۔ الذین اسم موصول، کفروا فعل اس میں واو ضمیر فاعل، فعل فاعل سے مل کر صلہ، اسم موصول صلہ سے مل کر مبتدا، لہم جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا، ثابتۃ شبہ فعل محذوف کے اس میں ہی ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر مقدم، النار مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر خبر ہوئی مبتدا اول کی، مبتدا اول اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ چونکہ النار مبتدا مؤنث معنوی ہے اس لیے لہم کا متعلق ثابتۃ مؤنث نکالیں گے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها، قد سمع سن لیا، اللہ نے، قول التی مضاف الیہ ہے، قول کا معنی بات، قول التی اس عورت کی بات کو، تجادلو جو جھگڑ رہی تھی آپ سے، فی زوجہا اپنے شوہر کے بارے میں، سن لی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی۔ اس میں التی اسم موصول ہے اور تجادلو کا فی زوجہا پورا جملہ صلہ ہے، اور اس میں تجادلو صدر صلہ ہے، اس میں ہی ضمیر عائد ہے جو التی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ترکیب کریں گے، قد حرف تحقیق، سمع فعل لفظ اللہ فاعل، قول مضاف، التی اسم موصول، تجادلو فعل اس میں ہی ضمیر فاعل، کاف ضمیر مفعول به، فی حرف جر زوجہا مرکب اضافی ہو کر فی کا مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا تجادلو فعل کے، فعل فاعل مفعول به اور متعلق سے مل کر صلہ، اسم موصول صلہ سے مل کر قول کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر سمع کا مفعول به، فعل فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جاء القائم ابوہ، جاء آیا، بمعنی الذی وہ شخص، قائم کہ کھڑا ہے، ابوہ جس کا باپ، آیا وہ شخص جس کا باپ کھڑا ہے، اس میں بمعنی الذی اسم موصول ہے اور قائم ابوہ صلہ ہے، اس میں قائم صدر صلہ ہے اور ابوہ کی ہو ضمیر عائد ہے۔ جاء فعل بمعنی الذی اسم موصول، قائم اسم فاعل، ابوہ مرکب اضافی ہو کر اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صلہ، اسم موصول صلہ سے مل کر جاء کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ رأیت ذا مدرسۃ، رأیت میں نے دیکھا، ذا مدرسۃ مدرسے والے کو، یہ ذو بمعنی والا آیا جو کہ مبنی نہیں ہے بلکہ معرب ہے، اور حالت رفع میں اس کا اعراب واو کے ساتھ ہے، حالت نصب میں الف کے ساتھ ہے، اور حالت جر میں یا کے ساتھ ہے۔ یہاں چونکہ حالت نصب میں ہے اس لیے اس کا اعراب الف کے ساتھ ہے، ذا مدرسۃ، اور یہ اسم موصول میں سے نہیں ہے۔ رأیت فعل ضمیر فاعل، ذا مدرسۃ مرکب اضافی ہو کر مفعول به، فعل فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ بئری ذو حفرتها عمیقۃ، میرا وہ کنواں جس کو، یہاں درمیان میں جو لفظ ہے وہ غلط ہے، اس کو مٹا دینا چاہیے، میرا وہ کنواں جس کو میں نے کھودا گہرا ہے، تو بئری ذو حفرتها پورا مبتدا ہے اور عمیقۃ خبر ہے، میرا وہ کنواں جس کو میں نے کھودا اتنا مبتدا اور گہرا ہے خبر ہے۔ اس مثال میں ذو اسم موصول ہے اور حفرتها صلہ ہے، اور حفرتو صدر صلہ ہے اور ہا ضمیر عائد ہے، اور اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر صفت ہے بئری کی، بئری مرکب اضافی ہو کر موصوف، ذو اسم موصول، حفرتو فعل تو ضمیر فاعل، ہا ضمیر مفعول به، فعل فاعل مفعول به سے مل کر صلہ، اسم موصول صلہ سے مل کر صفت، موصول صفت سے مل کر مبتدا، عمیقۃ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انصر ایہم هو قارئ، انصر میں مدد کروں گا، ایہم ان میں سے اس شخص کی، ہوا قارئ جو کہ پڑھنے والا ہے، اس میں ایون اسم موصول ہے اور ہوا قارئ اس کا صلہ ہے، اس میں ہوا صدر صلہ ہے عائد ہے، اور یہ ایون معرب ہے کیونکہ صدر صلہ لفظوں میں مذکور ہے، محذوف منوی نہیں ہے۔ انصر فعل اس میں ضمیر فاعل، یہ اسم موصول مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، ہوا مبتدا قارئ خبر، مبتدا خبر سے مل کر صلہ، اسم موصول صلہ سے مل کر مفعول به، فعل فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ لتعلمن اینا اشد عذابا، تم لوگ ضرور جان لو گے کہ ہم میں کس کا عذاب سخت ہے، لفظی ترجمہ ہوگا جان لو گے ہم میں سے اس شخص کو جو سخت ہے عذاب کے اعتبار سے، اس میں ایو اسم موصول ہے، اشد عذابا صلہ ہے، اور عائد ضمیر اور صدر صلہ محذوف ہے، اصل میں ہے اینا ہوا اشد، ہوا ضمیر عائد محذوف ہے جو کہ صدر صلہ ہے، اور یہاں ایون مبنی ہے کیونکہ اس کا صدر صلہ محذوف منوی ہے، ہوا ضمیر، لتعلمن فعل اس میں واو ضمیر اس کا فاعل، ایو اسم موصول مضاف نا ضمیر مضاف الیہ، اشد اس میں تفضیل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، عذابا تمیز، اس میں تفضیل اپنے فاعل اور تمیز سے مل کر خبر ہوئی، ہوا مبتدا محذوف کی، مبتدا خبر سے مل کر صلہ، اسم موصول صلہ سے مل کر مفعول به، لتعلمن کا فعل فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فلینظر ایھا ازکی طعاما، پھر دیکھے کون سا کھانا حلال ہے، لفظی ترجمہ
ہوگا، بس چاہیے کہ وہ دیکھے ان میں سے اس چیز کو جو زیادہ پاکیزہ ہو کھانے کے اعتبار سے، یعنی حلال ہو۔ اس میں ایون اسم موصول آیا اور اس کا صدر صلہ محذوف منوی ہے، ہوا ضمیر، اس لیے یہ مبنی ہے۔ فلینظر فعل، اس میں ہوا ضمیر، اس کا فاعل، ایو اسم موصول مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، ازکا اسم تفضیل، اس میں ہوا ضمیر، اس کا فاعل، طعاما تمیز، اپنے فاعل اور تمیز سے مل کر خبر ہوئی، ہوا مبتدا محذوف کی، مبتدا خبر سے مل کر صلہ، اسم موصول صلہ سے مل کر مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔